پاکستان میں 46 لاکھ یتیم بچوں کا نمبر دیکھا جائے تو بہت بڑا ایک فگر ہے۔ الخدمت اب تک کتنے بچوں تک پہنچ سکی ہے اور کتنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے چکی؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ رمضان کے ان قبولیت والے لمحات کے اندر آپ نے یعنی ایک تو بہت اہم موضوع کو جو ہے اپنی نشریات کا عنوان بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت جو ہے کہ لگ بھگ 5 ملین، ہم کہتے ہیں کہ 50 ملین کے قریب بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ابھی تک 35,000 بچوں کو کی کفالت کر رہا ہے پاکستان کے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ان جو ہے کہ سخی اور درد دل رکھنے والے جو ہے کہ ڈونرز کے تعاون سے، اور ہمارا پروگرام جو ہے کہ صرف جو ہے کہ ان کو صرف ان کی مادی ضرورت پوری نہیں کرنا، ظاہر بات ہے اللہ نے باپ کی ایسی سہولت لے لی اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہم جو اس دکھ میں کمی کر سکتے ہیں اور جو سہارا ہم دے سکتے ہیں، تو ہمارا ایک آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے کہ وہ صرف یتیم بچے کو نہیں بلکہ اس کی ماں اور اس کی جو بہن بھائی ہیں جو کہ ان کی پوری ٹیک کیئر کرتا ہے، اور صرف ہم ان کو جو پیسے نہیں دے رہے بلکہ ان کی تعلیم، ان کی صحت، حتیٰ کہ اگر ان کی مدرس جو ہے اگر ان کو کسی نوعیت کی سپورٹ چاہیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تو الخدمت یہ بھی تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ زبردست۔ اچھا جعفری صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن کا کفالت یتامہ پروگرام کیا ہے، اس کی ذرا ڈیٹیلز شیئر؟ یعنی ہم سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے لیے ہمارا یہ جسے کہتے ہیں کہ اعلان بھی ہے، ہماری یہ پیشکش بھی ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی بھی یتیم بچہ یا بچی موجود ہے، اور خاص طور پر اس ایج گروپ میں کہ جو ایج گروپ ایجوکیشن کا ہے۔ دیکھیں یتیم عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بالغ ہونے تک رہتا ہے، یعنی 18 سال کی عمر اگر ہم یہ کہیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جس بچے کو اسکول جانا چاہیے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 5 سے لے کر 8 سال کا بچہ چاہیے، تو ہماری یہ آفر ہے کہ ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ ہم تک رابطہ کیجئے، ہم اس کو اپنے آرفن فیملی سپورٹ کے تحت ہم جو ہے کہ اس کو رجسٹر کریں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے کہ ہم اس کا ہمارا پورا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے، یعنی ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب صاحب یہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور پورے پاکستان میں جو آرفن بچے ہیں ان کو یہ ہیڈ کرتے ہیں، اور ہیڈ آفس کے اندر ہمارے کچھ 40 افراد ہیں کہ جو پورے پاکستان کے 35,000 بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی ہیلتھ، ان کی پلیسمنٹ، ان کی ماؤں کی ٹیک کیئر، یہ سارا کا سارا نظام ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ ان کو ہم ماہانہ ایک مرتبہ اکٹھا کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی ماؤں کے ساتھ آتے ہیں، ہمارے اسٹڈی سینٹر ہیں پورے پاکستان کو ہم نے کلسٹرز اور کلسٹر کو اسٹڈی سینٹر میں تقسیم کیا ہے تاکہ ماہانہ کی بنیاد پر ان سے رابطہ رکھیں، ان کی ضروریات، اچھا ان کی سائیکو تھراپی بھی تو ہے، ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے ہم نے اپنے والنٹیئر جو ہے ہمارے یونیورسٹی اور کالجز کے بچے اور بچیاں جو ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے اسٹڈی سینٹر کے اندر آئیں اور ان بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تو گویا کہ محض ایک جو ہے کہ مادی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو جو ہے سوشلی، ان کو ایموشنلی، ان کو اسپریچولی انوالو کیا جاتا ہے۔ اچھا جعفری صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، کون سے بچے ہیں جن کے لیے آپ کی پیشکش موجود ہے، بہت زبردست ہے، اور کس طرح نہ صرف آپ بچوں کی بلکہ ان کی فیملی کی بھی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں، مطلب کون کون سی سہولیات ہیں، کس کس طرح سے آپ انہیں مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کتنی ڈونیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے اس وقت تو یعنی ایک جتنی بچے کی کفالت پر جسے کہتے ہیں سالانہ 66,000، صرف 66,000 روپیز میں آپ ایک پورے سال کے لیے جتنی بچے کی کہ کفیل بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن سالانہ 3 ارب روپیہ صرف اس پروجیکٹ پہ خرچ کر رہی ہے، صرف آرفن کے اوپر کر رہی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے اور یہ دعا بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم مختلف کمیونٹیز کے اندر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئیے کیا یہ عہد کریں کہ ہمارے ارد گرد کوئی یتیم بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم جو ہے کہ اپنے اس نیٹ ورک کے اندر نہ لے لیں، یعنی ہم ہر ضلع میں جاتے ہیں، ہر تحصیل کے اندر جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مقامی کمیونٹی انہی کو سنبھالے۔ دیکھیے خوبصورتی یہی ہے کہ خوبصورتی یہی ہے کہ ظاہر یہ بجائے اس کے ان کو یتیم خانوں کے اندر لے کر آئے، اگر وہی کمیونٹی ان کو سنبھال لے تو ہماری تو یہ خواہش ہے، اور یہ آفر ہمارے لیے پوری طرح پورے پاکستان کے لیے ہے کہ ہم یہ چاہیں گے۔ اچھا جعفری صاحب، یہ فنڈز کے انتظام اور پھر اس میں شفافیت کتنی یقینی بنائی جاتی ہے؟ جی الحمدللہ، دیکھیے ایک تو الخدمت جو کہ خود ایک اعتماد کا نام ہے، اور ہم جو بھی ڈونر کسی بھی یتیم بچے کا کفیل بنتا ہے اس کو جو ہے کہ ہم سالانہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ رپورٹ دیتے ہیں، یعنی نہ صرف اس کی تعلیمی ڈیولپمنٹ کی رپورٹ دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی جو ضرورت ہے وہ اس سے ملنا چاہے گا، اس سے ملاقات ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم ان بچوں کے لیے کھیلوں کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ اسکریننگ ہوتی ہے، اور یہ رپورٹ ہم ڈونر کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک یتیم کے کفیل ہیں
تو آپ کو سال میں 1 2 3 مرتبہ یہ اپ ڈیٹ دی جائے گی کہ آپ جس بچے کو اسپانسر کریے. جسٹ لائک ایسی ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ نے چوتھا بھائی یا بہن آپ نے ان کو شامل کر لیا, اور آپ یعنی آپ ایک خوبصورت اسلامی معاشرے کا ایک ماڈل بن رہے ہیں. تو اچھا جعفری صاحب کو اچھی کوئی اگزامپل ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں کہ یقیناً آپ نے بہت ساری اس طرح کی اچھی اگزامپلس دیکھی ہوں گی کہ لوگ جو پورے سال کا بچے کا خرچ اٹھاتے ہیں, اپنے بچوں کی طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہیں, وہ ملنے کے لیے بھی اسپیشلی آتے ہیں یا انہیں اپنے گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں. کوئی اس طرح کے بھی واقعات اگر آپ شیئر کریں تو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماڈل تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا, اس کو کہتے ہیں آرفن فیملی سپورٹ پروگرام, کہ جو یتیم بچے, اچھا ان کو ہم یتیم بچے نہیں کہتے, ہم ان کو کہتے ہیں باہمت بچے. ہم ان کی ماؤں کو جو ہے کہ بیوہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں باہمت مائیں. دیکھیے ایک الفاظ بھی تو بڑے سجیسٹیو ہوتے ہیں نا, تو یہ انڈیکیٹو ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ نام دیا. اچھا ایک ماڈل یہ ہے کہ جو بچے ماؤں کے ساتھ ہیں. دوسرا ہم نے پاکستان میں 24 ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ بورڈنگ ہاؤسز قائم کیے ہیں کہ جو ان یتیم یا باہمت بچوں میں جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں, ہم ان کو لے کر جاتے ہیں ٹیلنٹ پول پروگرام کے تحت. اس وقت ہمارے پاس 3000 کے قریب ایسے بچے ہیں کہ جن کو 24 آور ان کو ہم آغوش ہومز میں رکھتے ہیں. اور میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ میرا بچہ جس لیول کی تعلیم, ڈائٹ اور سٹینڈرڈ آف لائف انجوائے کر رہا ہے, یہ 3000 بچے وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ اس کو منیمم آف 4 سٹار کہہ سکتے ہیں. تو یہ 3000 بچے وہ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نہ صرف کیریئر کو یقینی بنائیں, حتیٰ کہ ہم ان کو جو کھلاتے ہیں ہم ان کی کیلوریز کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے سائیکولوجسٹ رکھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے تو اس کے ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں, ہم نے سائیکولوجسٹ رکھا ہوا ہے. تو گویا ایسا نہیں ہے کہ یہ بیسٹ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ ہم کام لینا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جتنی نیٹی گریٹی ہے خوبصورتی اس میں لے کر آئیں. اچھا جعفری صاحب, یونیسیف کے مطابق ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر یتیم بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو الخدمت بین الاقوامی سطح پر اداروں کے ساتھ مل کر فلاح کے لیے کیا کام کریں؟ یہ دونوں کام کر رہے ہیں الخدمت. ایک تو یہ کر رہا ہے کہ جو پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جو ہمارے ایکسپیٹ پاکستانی ہیں, ہم ان کو ان سے جوڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ الخدمت ایک بین الاقوامی تنظیم ہے. یعنی اس وقت الخدمت جو ہے کہ غزہ کے اندر یعنی جو ہے کہ سینکڑوں یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے. ہم نے شامی بچوں کے لیے آرفنیج ایک ترکی کے اندر بنائے ہوئے, غازی انتب کے علاقے میں. جب زلزلہ آیا تھا سیریا اور ترکیہ کے اندر, تو ہم نے یتیم بچوں کے لیے, سیریا کے یتیم بچوں کے لیے بارڈر کے اوپر, ترکی کے بارڈر کے اوپر ہم نے جو ہے کہ آغوش ہوم بنایا, جس طرح ہم نے پاکستان بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے. اسی لیے الخدمت کی جو ہے کہ یہ خدمات جو ہے کہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. ہم جہاں تک, اس لیے کہ پاکستان کو, آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے دن ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستانی جو ہے کہ چیریٹی کرنے کے اعتبار سے دنیا کی ٹاپ کی اقوام میں شامل ہے. تو الحمدللہ جن پاکستانیوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے الخدمت کو 12 ارب 1200 کروڑ روپیہ دیا ہے, یعنی اس فلسطین کے لیے کہ جس سے ہماری سرحدیں بھی نہیں ملتی, تو پاکستانی تو بہت دریا دل ہے. تو الحمدللہ الخدمت کی یہ خدمات صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے بچوں کے لیے عام ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.